تو جس طرح ایک باپ کا پیار ہے، ماں کا پیار ہے کہ وہ خود بھوک پیاس کاٹ کر کے بھی اولاد کو ہر آسودگی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم یہ پڑھ جاؤ، تم محنت کرو، اچھے نمبر لے لو اور تم آگے بڑھو۔ تو میرا مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیا، یہ کتنے طاقتور جانور ہیں، کتنا کچھ ہے، لیکن ایک ہی چیز سے ساری زندگی گزارتے ہیں، لیکن تمہیں تنوع اس لیے دیا ہے کہ تم گوناگو نعمتوں کو استعمال کرو اور میری بندگی بجا لاؤ، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری آخرت سنورے۔ اور تم ان متنوع چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد تم یوں کرو کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، اس سے تمہیں طمانینت قلب بھی نصیب ہو۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی نعمتیں میسر ہونے کے باوجود، گوناگو نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود، زندگی کا عیش، زندگی کا تلذذ، زندگی کی سرشاریاں، زندگی کی خوشیاں، مسرتیں، شادمانیاں اور زندگی کی ساری آسودگیاں حاصل کرنے کے باوجود بھی بے چین رہے، مضطرب رہے، اس کا دل غم و اندوہ کا ٹھکانہ رہے، انجانا خوف رہے، اور ایک عجیب قسم کی ایک کیفیت اوپر طاری رہے، اور وہ دنیا کے اوپر رہ کے اطمینان کا نور پیدا نہ ہو سکے، اور ہر وقت شدید حزن میں، شدید غم میں رہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں التعاسہ۔ اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی انسان ایک عجیب بے چینی اور ایک عجیب ہم اور غم اور تکلیف اور صدمے سے دوچار رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لے تو یہ اس کے غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان دنیا کے غموں کو اپنے اوپر اس طرح طاری کر کہ وہ آخرت کا ہم اور آخرت کا غم اور آخرت کا معاملہ اس کو پس پشت ڈال دے، جبکہ وہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ ایک بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لاڈ کیوں دیکھ رہے ہیں، مجھے موبائل بھی لے کے دیا ہے قیمتی سے قیمتی، خود جیسے بھی گزارا کر رہے ہیں، مجھے اچھے ہاسٹل میں رکھا ہوا ہے، میرا کھانا بہترین ہے، مجھے انواع و اقسام کی نعمتیں باہم پہنچ رہی ہیں، میرا لباس اچھا ہے۔ میرے ماں باپ کے اندر مالی اتنا استحکام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں۔ اگر امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے یا اس اپنے اسباق کی طرف توجہ نہیں دیتا تو وقتی تلذذ اس کو ایک سرشاری تو دیتا ہے، لیکن پھر اس کام میں ڈوب جاتا ہے کہ میں وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تمہارے اس دل میں میرے علاوہ کوئی اور غیر نہیں ہونا چاہیے، اس کی تم نے نفی کرنی ہے۔ تو جب انسان یہ نہیں کر پاتا تو وہ پھر ہموم میں، غموں میں، تکلیفوں میں ڈوب جاتا ہے اور التعاسہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربی، حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ جب تم میرے حضور کھڑا ہو تو پھر میرا ہی ہو، نماز میں ہو تو پھر تیری توجہ کسی اور سے مت نہیں ہونی چاہیے، تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے۔ املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر، بے نیازی پیدا کر دوں گا، تیری ضروریات کا میں خود کفیل ہو جاؤں گا، تیرے کاروبار کے اندر میں برکت رکھ دوں، تیرے امور زندگی میں اپنے ذمہ کرم پہ لے لوں گا، تیرے کام خود بہت سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، جدھر چلے گا راستے ملتے چلے جائیں گے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا گیا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، کام تجھے بہت ہوگا، کوئی فراغت کے لمحے ہی نہیں ہوگے، صبح کام شام کام، دو بھائی آرڈر پورا کر رہا ہے تو نیا آ رہا ہے، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی زندگی بھر دور نہیں ہوگی۔ اربوں روپے کمانے کے باوجود بھی نفس کی خواہش ہی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک مطمئن زندگی حاصل کرنا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، عطا کر رکھا ہے، اگر ہم دیکھیں تو موازنہ کریں، بلکہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔
جب اوپر دیکھو گے تو لڑکھڑا جاؤ گے، پاؤں تمہارے ڈول، سنگ مرمر پہ چلنے والا پھسل جاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ جاننے والا ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اپنے آگے نہیں دیکھنا، اپنے پیچھے دیکھنا ہے۔ تم دیکھو کہ وہ لوگ جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، آج مہنگائی کا دور ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لانے کہ میرے پاس اتنا موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو صبح کو کما کے شام کو فارغ ہو جاتے ہیں، اور اگر ملک کے اندر حالات اس طرح کے بڑھ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لیکن ان کا سوچنے کی بجائے تو فکر اپنی ہی کھائی جا رہی ہو تو پھر تکلیف و اذیت میں اضافہ ہوگا۔ تو نیچے دیکھنے کا مزاج آپ کو آسودہ کرتا ہے۔